الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المقتولین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائے، کیونکہ جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل سونے کی کنڈیشن میں چلے گئے. خداوند متعال کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا فرمایا، اور جتنی اس کی حمد و ثنا کی جائے کم ہے کہ اس نے ملت اسلامیہ کے اندر آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو بھیجا جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں. آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام جو ہم نے منعقد کیا، اس کا عنوان مجلس ترحیم ہے. آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پہلے ایک اور بہت ہی جلیل القدر عالم دین کی وفات ہوئی تھی، اور ان کا بھی نام یزدی ہی تھا، آیت اللہ یزدی. اس وجہ سے کچھ مکس بھی ہو گیا تھا. آیت اللہ تقی مصباح یزدی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور خود آغا یزدی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو ان سے پہلے جن کی وفات ہوئی چند دن پہلے ہی، آیت اللہ محمد یزدی، وہ بھی بہت عظیم شخصیت تھی. یعنی یہ دونوں بڑے پائے کے علماء جس کو ہم کہتے ہیں، ایران کے اندر بڑی لیول کی شخصیات تھی. علماء کو یاد کرنا، علماء کی مجلس سے ترحیم رکھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی خدمات کو یاد کرنا، اس کا بہت اجر ہے. خداوند متعال کے نزدیک یہ وہ مجالس ہیں جو مقبول ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے، ان شخصیات نے ساری زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کے نظریے کو بیان کیا، ان کے جملوں کی تفسیر کی، تشریح کی، اور یہ در حقیقت ایتام آل محمد کے کفالت کرنے والے ہیں. یہ ایک عنوان ہے، ایتام آل محمد، آل محمد کے یتیم. آل محمد کے یتیم یعنی وہ لوگ جو اپنے آئمہ، کیونکہ آئمہ بہت سارے تو گزر گئے، ہمارے وقت کے جو امام ہیں حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ حضرت غیبت میں ہیں. تو غیبت میں کفالت کون کر رہا ہے؟ علمی کفالت اور تربیتی کفالت اور تعلیمی کفالت و تربیتی کفالت علماء کر رہے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء امناء الرسل، العلماء حصون الدین. یہ وہ احادیث ہیں جو بہت مشہور احادیث ہیں کہ علماء قلعہ ہیں، دین کا قلعہ. اور اسی طریقے سے امین رسل ہیں،
رسولوں نے جو وراثت چھوڑی ہے اس کے امین علماء ہیں. جس طریقے سے خود بزرگان فرماتے ہیں کہ شہداء کو یاد کرنا خود شہادت کو زندہ کرنا ہے، یعنی آپ بھی اس راہ کے ہیں جو شہیدوں کو یاد کرتا ہے، جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، اگر در حقیقت وہ بھی اسی راہ پہ ہے، یعنی شہادت سے کم نہیں ہے، البتہ یعنی خود اسی راہ پہ انسان چل رہا ہے. مراد یہ ہے، اس کا بہت اجر ہے. اسی طریقے سے خود علماء کو یاد کرنا، خصوصاً آیت اللہ مصباح یزدی جیسی شخصیت کو، یہ بہت اجر ہے اس کا. یہ بہت عظیم شخصیت تھے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی خوشامد کے، آپ لازم بات ہے ایک شخصیت دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کی خوشامد کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، زندہ کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو جو دنیا سے چلا جائے تو اس کی خوشامد کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طریقے سے ہوتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں جو ایک مزاج چلتا ہے، بہت سارے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض تو واقعاً بڑی شخصیات ہوتے ہیں جن کی قدر نہیں تھی، ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، قائد مجاہد و قائد فقید، بہت بڑی شخصیت تھے. ان کی زندگی میں ان کی اتنی قدر نہیں ہوئی جتنی ان کی شہادت کے بعد ان کی قدر ہوئی ہے. ان کی زندگی میں تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ علماء سے ہم نے سنا ہے، بزرگان سے ہم نے سنا ہے، یہاں تک کہ وہ کراچی میں ایک بڑی معتبر شخصیت بیان کر رہے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے عموماً. وہ فرما رہے تھے ایک دفعہ وہ کراچی آئے تو ہم ان کے ساتھ وہاں پہ ایک مسجد میں جانا تھا یا کہیں پہ سٹے کرنا تھا، تو آگے سے انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا، بھئی یہ انٹر ہی نہ ہو. ایسا ہوا ہے کئی دفعہ ان کے ساتھ، اس طریقے سے مشکلات پیش آتی تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قدر ہوئی کہ بہت عظیم رہنما تھے، بہت عظیم شخصیت تھی، بہت عظیم نظریہ تھا اس شخصیت کا. بعض ہوتے ہیں کہ جو اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کو مرنے کے بعد بڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. حتیٰ مثلاً بعض علماء ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، بعض شخصیات، بعض بڑے بڑے عہدوں کے لوگ جو زندگی میں ایک شخصیت کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ تخریب کار ہے، یہ منحرف ہے، لیکن اسی کی مجلس فاتحہ میں آ کے اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کیے کہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ زندگی میں تو یہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، تو مرنے کے بعد کیا ہو گیا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ماحول میں آ کے اس ماحول کے مطابق بات کر دیتا ہے. مثلا جب میں نے دیکھا اس شخصیت کے سارے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس کے مریدوں کے سامنے اس کے فضائل شروع ہو گئے، کیونکہ لازم ہے میں نے بھی تو اس شہر میں رہنا ہے، جب میں نے رہنا ہے تو میں نے بھی اپنی کوئی عزت تو رکھنی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہ تعریف کریں گے. خود آیت اللہ مصباح یزدی جو تھے، آیت اللہ تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اور یہ ان شخصیات میں سے تھے جو سچی عزت رکھنے والے تھے، نہ جھوٹی عزت پسند کرتے تھے اور نہ جھوٹی عزت کرتے تھے. عزت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی. مثلا فتنوں میں میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں اپنی بحث کو، اور کچھ آغا مصباح یزدی کی خدمات جو ہیں وہ بیان کروں گا تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ کچھ حد تک ہمیں حاصل ہو جائے. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا جو عظیم خطبہ ہے، بی بی دو عالم کا جو عظیم خطبہ، جس کے کئی نام نقل ہوتے ہیں، ایک نام بڑا مشہور، خطبہ فدقیہ. جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جو حالات بنے بعد از پیغمبر گرامی، سقیفہ بنی ساعدہ اور فلاں فلاں، تو ایک فتنہ سا مدینہ کے اندر اٹھا، بہت سخت حالات ہو گئے. کچھ شخصیات تھے جنہوں نے خلافت کو قبول نہ کیا،
اور انہوں نے باقاعدہ پناہ کے طور پہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر آ گئے تھے، اور سب کو پتا تھا کہ یہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کو تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ بیعت کرو، اگر آپ بیعت نہیں کرو گے تو آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. یہ تھا، یہ حالات بن گئے تھے. اب یہاں پہ بڑا سخت مرحلہ تھا، سخت ماحول بنا ہوا تھا، معمولی حالات نہیں تھے. اگر آپ ان حالات کو پڑھیں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سخت حالات تھے. وہاں پہ بات کرنا بہت سخت تھا. خود حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی وہاں پہ بات کرنا بہت سخت تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام تھوڑی سی بھی اگر وہاں پہ بات کرتے تو پہلا جو فتویٰ لگنا تھا وہ یہ تو حکومت کے چکر میں ہے، لالچ رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، بعض کا کوئی خود بولے تو کہتے ہیں تو لالچی بندہ اپنے چکر میں ہے. حالانکہ یہ سب جانتے تھے حضرت علی علیہ السلام کو، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ بولتے تو یہ فتویٰ آنا تھا ان کے اوپر. تو اب کیا ہوا کہ بعض اوقات دقت کریں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے رہبر نہیں بول سکتا، بعض اوقات رہبر نہیں بول سکتا، اگر بولے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ رہبر کے شیعہ، رہبر کے پیروکار وہ بولیں گے، امام کے پیروکار وہاں پہ بولیں گے. جس طریقے سے حضرت ابو ذر بہت اعتراض کرتے تھے خلفاء پر، خصوصاً خلیفہ سوم پر اعتراض کرتے تھے. حضرت ابو ذر کو اسی وجہ سے تبعید کیا گیا تھا. تبعید یعنی ان کو شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا تھا، شام بھیج دیا گیا تھا، مدینہ سے شام، پھر شام سے پھر مدینہ، پھر مدینہ سے نکالا گیا اور ربضہ بھیجا گیا. اس کی وجہ یہ تھی وہ اعتراض بہت کرتے تھے. حالات جو چل رہے تھے، جو مشکلات بنی ہوئی تھی، اس پہ بہت اعتراض کرتے تھے. خود ابو الاعلیٰ مودودی اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے خلافت و ملوکیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جو اصحاب بہت سارے تھے وہ اعتراض کرتے تھے، شدید اعتراض کرتے تھے اصحاب پیغمبر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رہبر خود نہیں بول رہا ہوتا، خاموش ہونا پڑتا ہے اس کو، مصلحت اسی میں ہوتی ہے. لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ شیعہ بھی نہ بولے، بلکہ ادھر شیعہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، پیروکار کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ بولے. یہ خود آقا مصباح یزدی حافظ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ خود وہ جملہ بہت تکرار کرتے تھے. وہ فرماتے تھے عمار یاسر بولا کرتے تھے، حضرت ابو ذر بولا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام معمولاً چپ رہتے تھے. بلکہ بعض اوقات حضرت علی علیہ السلام اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو ہیں وہ حضرت ابو ذر وغیرہ ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت علی علیہ السلام ایک خاص حکمت عملی سے کام کر رہے ہوتے تھے. وہ ظاہری طور پہ وہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن بڑی گہری بات ہے کہ رہبر کا ایک وظیفہ ہے، شیعہ کا ایک وظیفہ ہے، ایک ہی وقت میں. مثلا آپ دیکھیں خود یہی کام حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حتیٰ جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس بعض شخصیات آئی کہ ہم نے معذرت کرنی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب بی بی دو عالم کے پاس گئے. بی بی قبول نہیں کر رہی تھی ابتدا میں، لیکن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اصرار کیا تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لیں. مطلب یہ کہ اب امیر المومنین کی آپ روش دیکھیں، ایک روش تھی کیونکہ وہ الہی رہبر تھے. اب شیعہ نے وہاں پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی. ان حالات کے اندر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، بہت سخت حالات تھے، ان سخت حالات کے اندر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میدان میں آتی ہیں، مسجد النبی میں جا کے خطبہ دیتی ہیں، ایک عظیم خطبہ. اس خطبے کو ضرور مطالعہ کر دیں، اردو میں اس کا ترجمہ میں آپ کو PDF میں مل جائے گا، نیٹ میں موجود ہے. اس ترجمے اس خطبے کو پڑھیں تاکہ آپ کا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے عقیدت تو ویسے ہے سب کی، تھوڑی سی معرفت بھی ہو. ہم بعض اوقات کیا صرف عقیدتوں میں رہتے ہیں، جس طرح ساری دنیا عقیدتوں میں، سب عقیدتوں میں ہے. عقیدت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب معرفت کے ساتھ ہو، ورنہ ہر مذہب کا انسان اپنے رہبروں کے ساتھ عقیدت تو رکھتا ہے. عقیدت کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں بڑی عقیدت ہے، وہ عقیدت تو کوئی کمال نہیں ہے.
صرف عقیدت کمال نہیں ہے، عقیدت تو ہر انسان رکھتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے عقیدت رکھتا ہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقیدت حقیقت کے سائے میں ہو، حقیقت پہلے آپ قبول کرو درست کیا ہے. ورنہ مثلا آپ، یہی تو مسئلہ بنتا ہے. آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض مثلا کہتے ہیں جی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. خوب آپ نفرت کرتے ہیں، لوگ تو اس سے عقیدت بھی رکھتے ہیں. تو پھر آپ پہ تو لڑائی ہوتی ہے، اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عقیدت تو ہر کوئی رکھتا ہے. عقیدت تو ہندو بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ جن سے آپ عقیدت رکھتے ہو وہ ان سے نہیں رکھتے. بعض ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، بعض ہیں جہاں پہ آپ جن سے عقیدت رکھتے ہیں ہندو بھی رکھتے ہیں. لیکن کمال عقیدت نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کو شخصیات کی معرفت ہو. حضرت علی علیہ السلام کی معرفت ہو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کمال ہے. اس وجہ سے پیغمبر گرامی نے معرفت کے اوپر زور دیا، اور صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کی طرف توجہ دلوائی، معرفت حاصل کرو. اور بی بی دو عالم نے خود بھی یہ کہا، خطبے کے دوران یہ جملہ فرمایا، وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جانو میں فاطمہ ہوں. یعنی سمجھو، معرفت حاصل کرو میرا مقام. جب میرا مقام تمہیں پتا ہوگا پھر تم قدر کرو گے. عقیدتوں والے تو ریجیکٹ کر کے بھی عقیدت پوری کر رہے تھے. جنہوں نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ریجیکٹ، رد کیا دلیلوں کے ساتھ، وہ بعد میں جب گئے تو عموماً جو ان کے الفاظ تھے وہ یہی ہوتے تھے، یا بنت رسول اللہ، اے سردار سیدۃ النساء، اے سیدۃ النساء العالمین. رہبر معظم ایک جگہ پہ تقریر فرما رہے تھے، وہ چھپی ہوئی ہے. وہ فرماتے تھے بعض لوگ جو علی کے سب سے بڑے دشمن گزرے ہیں، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے بعض فضائل سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور یہ واقعات معروف ہیں کہ خود مخالفین، حضرت عقیل جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت عقیل ایک دن شام میں گئے، شام کوئی سفر پہ گئے، تو وہاں پہ بادشاہ نے پوچھا، شام کے بادشاہ نے، امیر شام نے پوچھا کہ بتائیں یہ علی کے بارے میں کچھ سنائیں. یہ معتبر واقعہ ہے، بڑی بڑی کتابوں میں نقل ہوا. حضرت عقیل نے جب امیر المومنین کا تقوی، ان کا زہد بیان کیا کہ وہ کس طرح اپنی روٹی چھپا دیتے تھے بعض اوقات، کیونکہ جو کی روٹی امیر المومنین کی ہوتی تھی اور بچے کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے گندم کی کھائیں، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تھیلا اٹھا کے لے جاتے تھے بعض اوقات بچے، کہ جب یہ تھیلا نہیں ملے گا تو پھر گندم کی روٹی اس کی جگہ رکھ کھاتے تھے. یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا، تھیلے سے جو کی روٹی نکال لیتے تھے، بیچ میں گندم کی ڈال دیتے تھے کہ کسی دن تو گندم کی کھا لیں. تو حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ اس کے اوپر، وہ پھر کیا کرتے تھے، مشہور ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام پہلے کھجی کے اوپر چڑھتے تھے، کھجی کے اوپر لٹکاتے تھے تاکہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے، تھیلے کو کوئی اٹھا ہی نہ سکے. تو حضرت علی علیہ السلام کا جب زہد بیان کیا اور پھر تذکرہ کیا، شہد، ظاہراً شہد آیا تھا ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور حضرت نے نہیں کھایا تھا، تو یہ کچھ واقعات جب سنائے حضرت عقیل نے، تو وہ سامنے جو شخصیت بیٹھی تھی اس نے کہا کوئی ماں نہیں ہے جو علی جیسا جنے گی. تو رہبر معظم حافظ اللہ فرما رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کا، علی کے فضائل تو دشمنوں نے بھی پڑھے ہیں. امیر المومنین کی اوپر شاعری تو بعض ایسے لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت جب انسان کو ہوتی ہے، معرفت وہ فائدہ دیتی ہے. تمام چیزوں کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے. تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ان حالات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے جملے، اور پھر اسی کو میں ربط دوں گا آیت اللہ مصباح یزدی کے ساتھ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں انتم عباد اللہ، ایک حصہ ہے خطبے کا،
اے بندگان خدا تم اللہ کے بندے ہو، انتم عباد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو، نصب امرہ و نہیہ، جن کو اللہ نے مخاطب قرار دیا ہے اپنے امر و نہی کا، یعنی اللہ نے تمہیں بتایا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تم مخاطب ہو اللہ کے. خود یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ مخاطب ہو انسان کا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. جس طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے یہ آیت. معصوم فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے بلایا ہے نا، اس نے ہی، اس بلانے نے روزے کی سختی ختم کر دی ہے. اے صاحبان ایمان، اللہ خطاب کر رہا ہے. یہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو پتہ ہے اللہ کا خطاب کتنی، جو عاشق خدا ہو اس کو پتہ ہے کہ جب خدا گفتگو کرتا ہے تو اس میں کتنی لذت ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہے صاحبہ اے اللہ کے بندو، یا انتم عباد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں مخاطب قرار دیا حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا. وحملۃ دینہ و وحیہ، اور تم اس کے دین کے حامل ہو، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے. پیغمبر تمہارے اندر آئے ہیں، وحی کا پیغام تمہارے پاس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تمہارے پاس وحی ہے، تم دین کے حامل ہو، تمہیں دین نصیب ہوا ہے. لازم بات ہے جو صبح شام پیسے کے چکر میں ہو اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جس کا ہم و غم یہ ہو دنیا، اس کو یہ باتیں، ان باتوں سے لذت نہیں آتی. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تمہیں اللہ نے امین قرار دیا ہے تمہارے نفسوں کے اوپر، یعنی تم اپنے خود امین ہو، اللہ کی امانت لے ہوئے ہو. یعنی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ہم اپنے اوپر خود امین ہیں، ہم سب. یعنی اگر ہم اس پیغام کو نہیں سمجھ رہے، اس کو نہیں پہنچا رہے، ہم خیانت کر رہے ہیں. یہی خود اپنے ساتھ خیانت ہے. علیکم انفسکم، سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنی طرف توجہ کرو. علیکم انفسکم وبلغاؤہ الی الامم، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. یہ جملہ جو ہماری بحث کے ساتھ مربوط ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے امم تک پیغام پہنچانا ہے، امتوں تک، نسلوں تک تم نے پہنچانا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ خود دیندار بنو. اور یہاں تک تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں تک ٹھہراؤ نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ لے میں دیندار ہوں بس حق ادا ہو گیا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرما رہی اگلی ڈیوٹی بھی ہے تمہاری. تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. جس طرح نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے دین پہ عمل کرنا اور پہنچانا، اسی طریقے سے پیرو نبی کی ذمہ داری، پیرو رسول کی ذمہ داری، پیروکاران اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پیغام کو آگے پہنچانا، دوسروں تک منتقل کرو. اب یہ کام کون کر رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ سب سے زیادہ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جس کی طرف صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اشارہ فرما رہی ہیں کہ تمہارا کام ایک تو دین پہ عمل کرنا ہے. دقت کریں وَبُلَغَاهُ إِلَى الْأُمَمِ، ابلاغ کرو. مبلغ تمہارے سب کا بننا ضروری ہے. اصلا خود جو منتظر امام ہے وہ صرف خود دیندار نہیں ہے، دائی بھی ہے، دعوت دینے والا بھی ہے. میرے بھائی اپنے منصب کو سمجھیں. ہمیں پہلے اپنی قدر کو ہم سمجھیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس یہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہو گئے، ہم شیعہ ہیں. اور ہم شیعہ کتنا بڑا مقام ہے اس کو تو سمجھو. مثلا ایک بندہ کہ میں کمپنی کا سپروائزر ہوں اور کرتا کچھ بھی نہ ہو تو وہ سپروائزر ہوگا؟ اس کو کمپنی والے رکھیں گے؟ میں سب کو بتا رہا ہوں میں جی کمپنی کا مینیجر ہوں. اچھا جی کرتا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا. تو میرے بھائی یہ عہدے لے کر، یا ہم نے عہدہ تو لیا ہوا ہے میں شیعہ ہوں، اور کرتے کیا؟ عالم ہوں میں
طالب علم ایک مقام ہے، میں طالب علم ہوں. اچھا آپ طالب علم، آپ کرتے کیا؟ میں صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہوں، میری ذمہ داری ادا ہوگی. یہ صرف کام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تو فرما رہی ہیں کہ امتوں تک پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں آغا مصباح یزدی جیسی شخصیات جو علماء طالب علم جو ہوتے ہیں، یہ کتنی مشکلات کے اندر رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ جو فون سننے کے لیے باہر اٹھتے آتے جاتے ہیں نا، یہ فون بند کر دیں. مجلس کا احترام ہوتا ہے، مجلس کا احترام ہوتا ہے. جس طریقے سے مثلا فرض کریں آپ جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آپ فرض کریں آپ کو آپ کے وزیر اعظم نے بلا لیا ہے، تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کے فون سنو گے؟ کیوں نہیں سنو گے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک وہ بہت بڑے ہیں. تو کم از کم چلو امام حسین علیہ السلام کو اتنا تو سمجھ ہی لو کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جو محفل امام حسین علیہ السلام کی محفل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خاندان تطہیر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب. آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ، ان کی جو زندگی نقل ہوئی ہے، یزد کے رہنے والے تھے. یزد ایک علاقہ ہے ایران کے اندر جس میں بہت سارے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات یزدی. جس طرح شراز شہر ہے، اصفہان شہر ہے، خمین شہر تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کے، روح اللہ امام کا نام تھا. خمینی سے مشہور شہر کی وجہ سے خمین شہر تھا. اسی طریقے سے یزد شہر ہے. یزد شہر ایران کے اندر ویسی ایک علمی ماحول ہے. خود آیت اللہ تقی مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ کے والد والدین بہت دیندار تھے، بہت دیندار، ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. شاہ کے زمانے میں، کیونکہ جو شاہ کی حکومت تھی، ایران کا شاہ جو تھا، شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں. شاہ مطلب یہ نہیں کہ سید، شاہ بادشاہوں کو کہتے ہیں. پاکستان میں بعض کو شاہ کہتے ہیں، پھر ایسا ایسا تو وہی سید بن جاتا ہے. بعض علاقوں میں پاکستان کے اندر شیعوں کو بھی شاہ کہتے ہیں. مثلا میں خود گیا ہوں کئی جگہ پہ تو مجھے کہتے تھے شاہ صاحب، تو میں ان کو کہتا تھا میں شاہ نہیں ہوں، تو وہ کہتے تھے شیعہ ہے نا، یعنی آپ ماتم کرنے والے ہیں نا. تو میں کہتا تھا جی بالکل ہم وہی ہیں، کہتے ہیں ہم انہی کو شاہ کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کئیوں کو شاہ کہتے 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 وہ ایسا ایسا کیا ہوتے ہیں، وہ سید بن جاتے ہیں. تو شاہ جو تھا ایران کا، ان کی نسل در نسل حکومت گزرتی آ رہی تھی، اور یہ بہت بڑا ایجنٹ تھا، پٹھو تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا. ان کے فرمان پہ بالکل چلتا تھا. یہاں تک کہ اس نے 80% جہاں پہ شیعہ ہوں وہاں پہ اس نے مجالس پہ پابندی لگوا دی تھی. پاکستانی شیعہ تو پاکستان میں پریشان ہے نا کہ ادھر مجلس کروانی ہو تو ٹینشن ہو، کوئی نئی مجلس تو پہلے جو ہے وہ اس کا لائسنس ہونا چاہیے، فلاں فلاں فلاں. حالانکہ اس کی اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال میں عیسائیوں نے بھی پروگرام کروانا ہو تو ان کو بھی لائسنس کی ضرورت پاکستان میں نہیں ہے. تو ایران کے اندر اس نے پابندی لگوا دی. بہت مشکل سے مجالس ہوتی تھی، عزاداری بہت کم ہو گئی تھی. اس دور میں محرم جو ہوتا تھا وہ چھپ کے کرتے تھے. بعض آپ اندازہ لگائیں، دعائے کمیل چھپ کے پڑھتے تھے، دعائے ندبہ چھپ کے پڑھتے تھے. تو ان کے والد جو تھے آیت اللہ تقی مصباح یزدی کے، وہ خود دعائے ندبہ بھی پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے زبانی یاد تھی ان کو دعائے ندبہ. نماز فجر کے بعد جمعے والے دن دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، پورے ایران میں پڑھی جاتی ہے، عراق میں بھی پڑھتے ہیں حرم کے اندر. پاکستانی ہم بہت کم آشنا ہے، شیعہ جو ہیں بہت کم ان دعاؤں سے آشنا ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم جو دعائیں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان چیزوں سے ہم تھوڑا سا دور ہیں،
دور دور رہتے ہیں. تو یہ ایران کے اندر آپ اندازہ لگائیں. پھر حتیٰ حرم کے اندر جو واقعہ ہوا تھا کہ حرم کے اندر اس نے پردے کے اوپر یعنی چھوٹ دے دی تھی، کیونکہ حرم کے اندر حجاب واجب، ویسے ہی حجاب ایران کے اندر ہے لیکن باہر تو ضروری نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، شاہ کے زمانے میں، لیکن جب حرم میں آنا ہوتا تھا سب کو چادر پہناتے تھے. تو اس کی ظاہر ہے ایک دفعہ بیوی بھی آئی تھی، وہ بھی بے مکنا و چادر آئی تھی. ادھر بھی ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، پھر ان کو جیل میں ڈلوا دیا تھا اس نے، کیونکہ حرم بند کروا دیتے تھے. جو اندر ہوتے تھے وہ اندر، جو باہر وہ باہر. اب وہ اس کی بیوی کہیں آئی تو ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا بڑا شدید کہ تم اس حالت میں اندر کیوں آئی. تو لازم بات اب شاہ کے بیوی کو کچھ کہا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ یہ لوگ تو ایک منٹ میں مار دیتے تھے بندے کو. ان کے نزدیک بندہ مارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو علماء کو انہوں نے اذیتیں دینی اور یہ کام. تو بہرحال آغا مصباح یزدی اس طریقے کی شخصیت تھی، یعنی اس گھرانے میں پلے تھے جو بہت ہی دلیر خاندان تھا. ان کے والد خود اہتمام کرتے تھے مجالس کا. آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے تو اب اسکول میں جب جانا شروع کیا، مدرسے میں، مدرسہ ایران میں ایک ہی ہے، مدرسے کوئی اسکول کہتے. جب انہوں نے جانا شروع کیا تو بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ذہین تھے. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، مدرسوں میں جانا شروع کیا، مدرسے میں پڑھا. ان کے ایک رشتہ دار رہتے تھے نجف میں، وہ آیا کرتے تھے کبھی کبھی ایران. تو ایک سال انہوں نے کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں ساتھ. تو والدین نے کہا کہ ہم اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، مصباح کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو اس نے کہا پھر آپ بھی ساتھ آ جاؤ. پورا خاندان نجف چلا گیا اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، سارا خاندان ہی نجف چلا گیا. 6 مہینے بعد، کیونکہ نجف کے اندر حالات بہت ٹائٹ تھے، علماء کے حالات، نجف کے علماء جو تھے ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی مشکل سے نجف کے اندر علماء گزارا کرتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تقریباً مدرسوں کی یہی کنڈیشن تھی، قم اور نجف کے مدرسوں کی ایک ہی کنڈیشن تھی. لیکن نجف مرکز تھا، خربوزوں کی چھلکوں سے گزارا کرنا، اس بڑی عجیب کنڈیشن. فاقے، ایک بڑی تعداد فاقے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب بہت سخت حالات ہے، ایک چیز بیچی، دوسری چیز بیچی، تیسری چیز بیچی، چوتھی چیز بیچی، میرے بیوی کا جتنا سامان تھا میں نے سارا بیچ دیا گزارا کرنے کے لیے، سب کچھ بیچ دیا. اینڈ میں پھر مجھے مجبوری سے آنا پڑا. تو ان کا بھی اسی طریقے سے ہوا. آغا مصباح یزدی کی زندگی میں یہ نقل ہوا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے، مشکل ہے ہمارا رہنا نجف میں. اب یہ نجف سے آتے ہیں تہران. تہران میں بھی ایک علمی مرکز تھا. تہران بھی علمی مرکز تھا، اتنا بڑا نہیں لیکن ایک چھوٹا سا علمی مرکز تھا، حوزہ تھا تہران میں بھی. یہ کچھ عرصہ، 1 سال کے نزدیک ان کی فیملی بھی ظاہراً وہاں پہ تہران میں رہی کچھ عرصہ، 1 سال نہیں تو کچھ عرصہ وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر یزد میں آتے ہیں. وہاں سے پھر آغا جو ہیں وہ قم آتے ہیں. قم میں بڑی بڑی شخصیات سے انہوں نے پڑھا. وہاں پہ آیت اللہ بروجردی بڑا نام تھا. آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی مرجع تقلید تھے، ان کے فقہ کے درس میں شرکت کرتے تھے. پھر ساتھ جو تھا تقریباً 8 سال ان کے درس میں پڑھا. پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا درس بھی ہوتا تھا اصول فقہ، اس میں بھی شرکت شروع کی. آغا بروجردی نے ایک دفعہ امتحان لیا اپنے شاگردوں کا، تو اس میں ٹاپ کے شاگردوں میں سے تھے آغا مصباح، یعنی فقہ میں صاحب نظر تھے. 28 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. 28 سال کی عمر میں آیت اللہ مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ مجتہد تھے، یعنی صاحب نظر تھے فقہ و اصول اور ان تمام سبجیکٹس میں. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ بھی پڑھایا کرتے تھے قم کے اندر. ان سے آشنا ہوئے، بہت قربت ہوئی علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ. جب قربت بہت بڑی تو درس کے بعد علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آتے تھے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. یہ قم اور نجف اور مدرسوں کا ایک رواج تھا. شاگرد بڑا جڑ کے رہتے تھے اپنے اساتید کے ساتھ، بہت جڑ کے رہتے، حتیٰ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. یہ اخلاق ہوتا تھا، آج کل کی طرح نہیں ہے
جس طریقے سے استاد کی کوئی عزت ہی نہیں ہے نا. مدرسوں میں اساتید کی بڑی عزت ہوتی تھی, ہوتی ہے اور ہوتی تھی. ابھی تو کچھ کم ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی ذرا ماڈرن زمانہ آ رہا ہے, ماڈرن زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ نہیں ہے. اس سے انس بڑا بڑھتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب کم میں تھا تو ہمارے بعض ٹیچرز تھے جو بڑے بڑے مدرسوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے, 1 گھنٹہ نہیں دیتے تھے. آغا مہدی مہندسی ایک استاد تھے فلسفے کے, عرفان اور فلسفے کے. میں ان سے پڑھتا تھا تو ہم ان کو گھر تک چھوڑنے جاتے تھے, تو وہ بڑے بڑے مدرسوں کو 1 گھنٹہ نہیں دیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کئی دفعہ 1 گھنٹہ روڈ کے اوپر ہم ان کے ساتھ بحث کرتے تھے. ان کے ساتھ اتنی محبت, ٹیچر کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے. شاگرد جب اس کی عظمت کا قائل ہو, جب اس کا احترام کرے, تو استاد بھی پھر محبت کرتا ہے. یہ ایک جو ہے حوضوں میں تھا, مدارس میں تھا. تو علامہ طباطبائی کو گھر چھوڑنے آتے تھے, بحث کرتے تھے رستے میں. علامہ طباطبائی بڑے خوش ہوتے تھے, بڑی دقیق بحث کرتے. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھ دی تھی. تفسیر المیزان جو عالم اسلام کی اس ٹائم سب سے بڑی تفسیر ہے. اہل سنت شیعہ نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے, مانا ہے, بڑی تفسیروں میں سے. خصوصاً اس کی پہلی 6 جلدیں بہت علمی ہیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرا یہ شاگرد تفسیر میں بہت مضبوط ہے, یعنی اس کا شوق ہے اور اس میں بھی ابھی انٹرسٹ لیتا ہے بہت زیادہ, تو انہوں نے المیزان ان کے حوالے کی. چھپنے سے پہلے, یعنی پریس میں جانے سے پہلے, چاپ ہونے سے پہلے, مارکیٹ میں آنے سے پہلے, نظر ثانی کے لیے آغا مصباح یزدی کو دی کہ آپ اس کا ایک دفعہ پورا مطالعہ کرو, دیکھو اس میں کوئی جگہ ہے بحث کرنے کی دوبارہ, یا کچھ کرنا ہے سیٹنگ وغیرہ. تو آغا مصباح یزدی خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی جگہ پہ میں آتا تھا, میں علامہ کو آ کے بیان کرتا تھا کہ یہاں سے مجھے جو ہے وہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے. تو پھر وہ مجھ سے بحث کرتے تھے, اور بعض جگہ پہ میری غلطی نکل آتی تھی. لیکن بعض جگہوں پہ انہوں نے حتیٰ اپنی المیزان کی سطور بدل دی. میرے کہنے پہ سطروں کو ہی, موضوع کو چینج کر دیا, یا بحثوں کو تھوڑا سا کم کیا, زیادہ کیا, یہ کرتے تھے. مطلب یہ کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں, خود المیزان تفسیر کے اندر ان کی محنت ہے. خود آغا مصباح یزدی حافظ رحمت اللہ علیہ, حتیٰ خود آغا مصباح یزدی نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مجھے ایک دن شاگردوں میں علامہ نے یہ کہا کہ یہ بھی حصہ دار ہے المیزان کا, یہ بھی تفسیر المیزان کا حصہ دار. خصوصی درسوں میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بڑی عارف شخصیت تھی, اخلاق کے ٹاپ کے اساتید میں سے تھے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آغا مصباح یزدی فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو آغا بہجت کے بھی شاگرد تھے آغا مصباح, میں بیان کرتا ہوں, اگر لوگوں کو آغا بہجت اور علامہ طباطبائی کی عظمت کا پتہ چل جائے نا, جہاں سے یہ دونوں گزرتے ہیں لوگ اس مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ ملے ہیں. اتنی عظمت کے مالک تھے یہ 2 استاد, اتنی عظمت کے مالک. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاق کے درس میں بھی شرکت ہوتی تھی. علامہ پھر بڑے دقیق بحثیں کرتے تھے. فلسفہ بھی انہی سے پڑھا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے. کتاب الشفا پڑھی, کتاب الشفا کے ساتھ ساتھ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسفار اربع یہ بھی پڑھی. یہ بڑی کتاب ہے فلسفے کی. یہ دونوں پڑھنے کے بعد پھر خود انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک. آغا مصباح یزدی نے فلسفے میں دنیا کے بڑے فلاسفہ میں سے تھے آغا مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ, ٹاپ کے فلاسفہ میں. آغا مصباح یزدی نے پھر خود عربی میں لکھی نہایت الحکمہ پہ حاشیہ لگایا عربی زبان میں, یعنی خود عربی زبان پہ بھی مسلط تھے. اور ان کے خود شاگردان بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ صاحب نظر تھے. اور ایک بہت بڑی خصوصیت جو آغا مصباح یزدی کی تھی وہ یہ تھی کہ آغا مصباح یزدی کے اندر ادب بہت تھا, لیکن ہر کسی کی بات کو چپ کر کے قبول نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ بو علی سینا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو بس میں اب چپ کر جاؤں.
یہ نہیں کہ اتنی بڑا مثلا آیت اللہ العظمیٰ کا برجردی نے کہہ دیا تو بس میں چپ کر جاؤں، نہ، بحث کرتے تھے. میں خود ان کے کئی دفعہ درس میں یہ چیز نوٹ کرتا تھا، وہ جب کسی کو رد کرتے تھے تو کہتے تھے، جب کسی بزرگ عالم دین کو رد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، رد کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا. لکھی ہے بات، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہوگی لیکن میرے لیے مسئلہ حل یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی رد کرنے کا بھی طریقہ ہوتا تھا، ادب بھی تھا اور جرت بھی تھی رد کرنے کی. فلسفی بحثوں میں، فقہی بحثوں میں نظر دیتے تھے. اسی وجہ سے جو ان کے شاگرد ہیں ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. میں آغا کے شاگردوں کے پاس خود بہت پڑھا ہوں، آغا کے شاگردوں سے میں نے بہت پڑھا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آغا کے شاگردوں میں یہ خصوصیت تھی، وہ نقد و نظر رکھتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ہم جس کی عظمت کے قائل ہو جائیں نا، مثلا معصوم سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، علماء کی بات ہو رہی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ حجت خدا ہیں. نظریے میں علماء کو آپ رد کر سکتے ہیں کہ یہ نظریہ مجھے نہیں، البتہ علماء کو رد کر سکتے ہیں علمی طریقے سے، توہین نہیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر علمی طور پہ کسی کو رد کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی شخصیت کو خراب کر رہا ہے. وہی جن کے متعلق آقا مصباح یزدی فرما رہے ہیں کہ میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کے پاؤں کی خاک کو بھی سرما بنائیں گے، ان کو بھی رد کرتے تھے، ان کو بھی علمی طور پہ رد کرتے تھے. پھر آقا مصباح یزدی جو ہیں وہ آقا جو ہے آقا بہجت، آقا تقی بہجت رحمت اللہ علیہ، جو سو گئے ہیں ان کے جگانے کے لیے ایک صلوات پڑھیں. آقا تقی بہجت جو تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بڑی عرفان کی جو شخصیت گزری ہیں، معرفت اور مجتہد اور فقیہ اور عارف، وہ آقا تقی بہجت ہیں. بہت بڑا نام ہے آقا تقی بہجت. آقا تقی بہجت فقیہ بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے، عموماً ان کا عرفان مشہور ہے. آقا قاضی کے شاگرد تھے، آقا قاضی طباطبائی بڑے عرفان کے ٹیچر ہیں نجف کے، قبرستان میں پڑھایا کرتے تھے. 2 شاگرد قبرستان میں ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور آقا تقی بہجت، اور یہ دونوں آقا مصباح یزدی کے استاد ہیں. 14 سال آقا مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ نے آقا تقی بہجت سے فقہ پڑھی، 14 سال درس فقہ میں ان کی شرکت کی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اٹیچ تھے. حالانکہ مجتہد بن چکے تھے، مجتہد بننے کے بعد 14 سال آغا مصباح کے درس، آغا تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی. تو اب یہ جو ہے ان کی علمی، پھر انہوں نے خود ادارہ بنایا. اب یہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، بہت مفصل یہ اساتید ان کے دیکھیں. امام خمینی ان کے ٹیچر. اچھا، امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب ان کو پڑھایا کرتے تھے، یہ بھی بیچ میں سے بات نکل آئی، امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے آغا مصباح بہت متاثر تھے، بہت متاثر تھے، کیونکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درس میں جو ہوتی تھی وہ نئی نئی چیزیں ملتی تھی، بحثوں کو اور طریقے سے بیان کرتے تھے. یہ خصوصیت ہوتی ہے. اسی موضوع کو دوسرے علماء بیان کرتے تھے تو اور طریقے سے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور طریقے سے. یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ امام کے اندر کچھ خصوصیات تھی جو بہت ساروں میں نہیں تھی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ حبس میں چلے گئے، زندان میں جب گئے یا نظر بند کیے گئے تو درس ختم ہو گیا. انقلاب سے پہلے کی یہ بات چل رہی ہے. درس امام کا رک گیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ میری جو باتیں میں نے کی ہیں ان پہ آپ نے تبصرہ جاری رکھنا ہے مسلسل. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کیا. آغا تقی مصباح یزدی فرماتے ہیں ہم چند جو لوگ تھے، آغا مکارم شیرازی بھی تھے، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی بہت بڑی شخصیت ہے،
آیت اللہ العظمیٰ آغا سبحانی بہت بڑی شخصیت ہے. آغا حسین مظاہری بہت بڑی شخصیت ہے, ابھی بھی ہوتے ہیں اصفہان کے اندر, مرجع کے لیول کے ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے. اخلاق کے بہت بڑے ٹیچر ہیں اصفہان میں. اور 4-5 لوگ اور تھے, ظاہراً آغا مفتح, آغا با ہنر, یہ بڑی بڑی شخصیات جو انقلابی, ان میں سے بعض بڑے انقلابی ہیں, بعض بڑی علمی شخصیات ہیں, شاید اتنے وہ نہ ہوں سیاسی, لیکن بڑی شخصیات ہیں. لیکن اکثر یہ انقلابی گروپ تھا. انہوں نے بحث شروع کی. کون سے چیپٹر انہوں نے شروع کیا؟ انہوں نے یہ موضوعات شروع کیے, حکومت اسلامی کے چیپٹر شروع کیے, نظام کی بحث شروع کی, اس پہ انہوں نے تبصرہ شروع کیا. امر بالمعروف کی بحث, نہی عن المنکر کی بحث, یہ بڑی مہم بحثیں ہیں. ہم نے سمجھا ہوا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اچھائی کی دعوت و برائی سے روکو, یہ امر بالمعروف حکومتی مسئلہ ہے. بہت سارے علماء نے جو حکومت اسلامی کا وجوب ثابت کیا ہے کہ حکومت اسلامی بنانا واجب ہے, اس میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بحث ہے کہ جب تک حکومت اسلامی نہ ہو معاشرے کے اندر برائیوں سے نہیں روکا جا سکتا. اس کو ذہن میں رکھیں. جس طریقے سے اللہ کی حدود کا نفاذ, اللہ کے قانونوں کا نفاذ بغیر حکومت اسلامی کے نہیں ہو سکتا, اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے, سب مجتہدوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کی حدود کو سمجھتے ہیں, حدود فقہی اصطلاح کا مطلب, یعنی مثلا کسی نے چوری کی ہے, حد کیا ہے ہاتھ کاٹنا, کسی نے بندہ مارا ہے, حد کیا ہے قصاص, یہ حدود اس کو کہتے ہیں. اللہ کی حدود نہیں نافذ ہو سکتی جب تک حکومت اسلامی نہ ہو. تو پس حکومت اسلامی کا وجوب یہاں سے ثابت ہوتا ہے, ہر بندے پہ لیے ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اسلامی بنانے کے لیے کوشش کرے. تو انہوں نے اس گروپ نے یہ بحثیں شروع کی, یہ بڑی مہم بحثیں تھی. بعض علماء فرماتے ہیں, یہ آغا مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ ان بحثوں پہ بہت تاکید فرماتے تھے. دیکھیں جب تک یہ بحثیں معاشرے میں نہیں چھڑیں گی, حکومت اسلامی کا چیپٹر جب تک معاشرے میں شروع نہیں ہوگا, بات آگے نہیں بڑھتی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نجف اشرف میں جا کے ولایت فقیہ کی بحث شروع کی, بہت بڑا کام تھا, بہت بڑا کام تھا یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس وجہ سے امام کی مخالفت بھی بہت ہوئی, بہت مخالفت ہوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی امام خمینی کے پیچھے. چند لوگ جاتے تھے جن میں شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ امام خمینی کے ساتھ رہتے تھے, نماز ادھر ہی پڑھتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. پھر یہ تو آغا مصباح کی وہ علمی فعالیت کی بات ہو رہی تھی, یعنی یہ بہت ان کا علمی کام ہے, ان کا ادارہ ہے جو ابھی وہ چلا رہے تھے ایران کے اندر, قم کے اندر ان کا ادارہ ہے. اس ادارے کو کئی دن تو لگ جائیں گے سمجھنے کے لیے اس میں ہو کیا کیا رہا ہے. اتنے علمی کام اس میں ہو رہے ہیں, اتنے علمی کام. میرے خیال میں کوئی 8 سے 10 تو مجلے نکلتے ہیں وہاں سے ہر مہینے, 2 ماہی 6 ماہی, 2 مہینوں بعد مجلہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں آپ کہتے ہیں رسالہ, جس طرح مشرب ناب رسالہ ہے, جس طریقے سے مختلف مدارس کے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو مختلف جو ہیں وہ رسالے آغا مصباح یزدی کے ادارے سے 2 ماہی نکلتے ہیں, علمی رسالے ہیں. اقتصاد کے موضوع پہ نکلتا ہے, فلسفے کے موضوع پہ نکلتا ہے, اخلاق کے موضوع پہ نکلتا ہے. ان کا ادارہ تھا مرکز, اس کو کہتے ہیں مؤسسہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, ادارے آموزشی و پژوہشی. آموزش کا تعلیمی اور تحقیقی ادارہ. ہر مہینے 2-3 کتابیں نہیں آتی ہیں, اور جو ان کا وہاں پہ کتابی جو جہاں سے ان کی جو کتابیں ملتی ہیں, جو ادارہ ان کا کتابیں چاپ کرتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کئی دن چاہیے. بہت علمی کام ان کے. حتیٰ ان کے جو شاگردان ہیں وہ یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں, ایران کی یونیورسٹیوں میں پھیلے ہوئے ہیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا, ان کے بعض شاگردان تھے جو یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جنہوں نے تھیسس لکھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آغا مصباح کی بات وہاں پہ بیان کرتے تھے, کہ آغا مصباح یزدی کی کوئی بات وہاں پہ لکھتے تھے, تو انگریز جو ٹیچر تھے وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ اور لے کے آؤ, یہ بندے کی یہ باتیں جو ہیں اور نقل کرو, اخلاق کے متعلق یہ کیا بیان کرتا ہے.
بھائی یورپ کے اندر بلاخر علمی کام تو ہوتے ہیں. 700 یونیورسٹیاں صرف امریکہ کے اندر. آپ کے سارے مسلمان ممالک میں 700 یونیورسٹیاں نہیں ہیں. پاکستان ساری مسلمان ممالک 60 مسلمان ممالک میں 700 یونیورسٹیاں نہیں ہیں. ادھر صرف لنگر پہ لگے ہوئے ہیں سارے. لنگر، روٹی، پانی. میکڈونلڈ بنے ادھر بھی بنے، پاکستان میں بھی جلدی بنے. ہوٹل پہ ہوٹل بنتے جائیں. آپ دیکھیں ہوٹل کتنے ہوٹل ہیں پاکستان میں، لائبریری ملتی ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ علمی ذوق شوق نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ترقی کپڑے اتارنے سے ہوتی ہے. پاکستانیوں کو جو ابھی بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کپڑے جتنے چھوٹے کرتے جاؤ گے تم ترقی یافتہ ہو جاؤ گے. مثلا مرد نکر پہن لے، خواتین اوریان ہو جائیں، دوپٹے اتار دیں، کپڑے جتنے چھوٹے ہو جائیں گے یہ ترقی کی دلیل. یہ ترقی اس طرح نہیں ہوتی میرے بھائی، ترقی علم سے ہوتی ہے. آغا مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ نے مختلف علوم میں نظر دی، کئی علوم میں کام کیا. ان کے شاگردان نے مختلف دنیا کے ممالک میں جب اپنے اس استاد کے نظریات کو بیان کیا تو شاگردان حیران ہو گئے. یہ شیعہ علماء ہیں، یہ سمجھیں یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم امتوں تک اسلام پہنچاؤ، وہ ایسی شخصیات نے یہ کام کیا ہے. علامہ طباطبائی نے دنیا تک پیغام پہنچایا کہ یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا، یہ توحید ہے، یہ نبوت ہے، یہ امامت ہے. ہانری کاربن فرینچ تھا، ظاہراً فرانسیسی تھا. وہ پڑھنے آیا تھا علامہ طباطبائی سے، پروفیسر تھا ادھر کا، پروفیسر ہانری کاربن. کئی دفعہ کچھ دنوں کے لیے آتا تھا، علامہ سے پڑھ کے پھر جاتا تھا. تو رہبر معظم فرما رہے تھے بعض سمجھتے ہیں پینٹ کوٹ پہننے سے، ایران میں بھی شروع ہو گیا نا، میں پروفیسر بن جاؤں گا. پینٹ کوٹ پہننے سے تو بندہ پروفیسر نہیں بنتا، نکر پہننے سے تو بندہ بڑی شخصیت نہیں بنتا میرے بھائی. علامہ طباطبائی کا چھوٹا سا امامہ ہوتا تھا، پرانی سی ابا ہوتی تھی، اور یورپ سے پڑھنے آتے تھے لوگ ان سے. علم ہوتا ہے، علم. شخصیت لباس سے نہیں پہچانی جاتی، شخصیت علم سے پہچانی جاتی ہے. ہانری کاربن نے پھر بڑے تبصرے کیے ہیں. ہانری کاربن نے ایک دن پوچھا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ شیعہ اتنے عقل کو اہمیت کیوں دیتے ہیں، فلسفے کو شیعہ کیوں اہمیت دیتے ہیں، اہل سنت میں یہ اتنا نہیں ہے. حتیٰ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں قم میں تھا، ایک پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا چانسلر آیا، چانسلر جو چلاتا ہے بڑی یونیورسٹی کا چانسلر، میں نام بھی لے دیتا ہوں، سرگودا کی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے اکرم چودھری. وہ قم میں ایک دفعہ آئے، انہوں نے ایک تقریر کرنی تھی سیمینار میں. ان کا عنوان تھا قرآن و مستشرقان، غربیوں کی نگاہ میں قرآن. اس موضوع پر انہوں نے انگلش میں تقریر کی تھی وہاں. تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی ان سے ملاقات کا ٹائم رکھا، تو میں خود ان سے ملا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہو زیادہ؟ میں نے کہا میں کلام اور فلسفہ. مجھے کہتے ہیں پاکستان میں فلسفے کی بہت ضرورت ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں فلسفے پہ چل رہی ہیں. پھر مجھے انہوں نے کہا شیعہ شروع سے فلسفی ہیں. وہ مجھے اکرم چودھری مجھے کہتے ہیں شیعہ شروع سے فلسفی ہیں، عقلی لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، منطق اور فلسفے میں مضبوط ہیں. یہی بات ہانری کاربن نے علامہ طباطبائی سے پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ شروع سے فلسفے اور کلام میں اور عقلی بحثوں میں بہت مضبوط ہیں. تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت عقل کی طرف انہوں نے بہت دعوت دی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان عقلانیت میں بہت آگے تھے. ہشام اور ان کی زندگیاں آپ پڑھیں، ایسی ایسی دلیلیں دیتے تھے، بڑے بڑے مذاہب کے لوگ رہ جاتے تھے، مضبوط تھے شیعہ. یہ تو پاکستان کے اندر یہ پتہ نہیں کون
آ گئے ہیں جن کو توحید کا ہی نہیں پتا، شیعہ کو کہتے ہیں جی شیعہ میں تو علمی لوگ نہیں ہوتے. بعض آج کل مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ میں دیکھو کتنے جاہل ہیں. میرے بھائی آپ ان کو نہ دیکھو، ان کا تو کوئی معیار نہیں ہے. تو کوئی پان بیچنے والا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، 2 کیسٹیں اٹھا لی ہیں، رٹ لی ہیں، تم ان کو مکتب کا وارث سمجھتے ہو؟ مکتب کے وارث علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ، رہبر معظم امام خمینی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتابیں آپ پڑھو کتنی علمی کتابیں ہیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بعض ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے بھی عام جو انہوں نے لکھی ہیں کتابیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. اتنی وزنی کتابیں ہیں امام خمینی رحمت اللہ، وزنی. اس وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا میری کتابیں پڑھنا، فرمایا شہید مطہری کی کتابیں پڑھنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں عام فہم ہیں، عام بندے کو سمجھ میں آتی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض کتابیں ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، جس طرح ولایت فقیہ امام خمینی کی کتاب ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ آغا مصباح یزدی کا علمی کام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے. ایک غربی نے، صرف میں اشارہ کروں ان کی علمی محنتوں کا، ظاہراً جو امریکہ کی ایجنسیوں کا ایک بڑا بندہ، ویڈیو بھی موجود ہے، چل رہی تھی کچھ دن پہلے، اس نے کہا کہ اس نے ایک تقریر میں کہا وہاں پہ، اس نے کہا یہ ایران کے اندر امامت ہے، جمہوریت نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مصباح یزدی کا یہ لبرل ڈیموکریسی کو نہیں آنے دے گا جب تک یہ ہے. انقلاب سے پہلے، اب سیاسی جو خدمات ہیں آغا مصباح کی میں ان کی طرف اشارہ کروں، انقلاب سے پہلے آغا مصباح یزدی جو خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک کام شروع کیا علمی، وہ یہ کہ ایک ٹیم بنائی جائے جو حکومت اسلامی کے ڈھانچے کو، علمی ڈھانچے کو، تھیوری سامنے لے کے. ایک تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ خود بیان کر رہے تھے، ایک آگے شاگردوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. میرے بھائی صرف نعروں سے بات نہیں بنتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نعرہ لگا لیں گے، تو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے نعرے ایک چیز ہے، شعار ایک چیز ہے، اس کی بنیاد میں علمی کام ہے، ہمیں علمی کام کرنے پڑیں گے. تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم نے حکومت اسلامی پہ کام کرنا شروع کیا، اور اس ٹیم کے انچارج جو تھے وہ، یعنی جو اس کو اس کی مدیریت کرنے والے تھے، سیٹنگ کرنے والے تھے، دبیر تھے، وہ آغا مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ. تو اس میں کون کون تھے؟ بڑی بڑی شخصیات تھی. خود آیت اللہ بہشتی، بڑا نام ہے، بڑی شخصیت آیت اللہ بہشتی، بہت بڑے فکری انسان تھے آغا بہشتی. آغا بہشتی، آغا با ہنر، ظاہراً کچھ نام شاید ادھر ادھر ہوں، لیکن آغا مفتح ہے، خود آغا مقام شرازی، یہ لوگ بڑی بڑی شخصیات جو تھی، ان کی ٹیم، یہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. خود آغا مصباح نے ایک رسالہ، ایک مجلہ، ایک انڈر گراؤنڈ مجلہ نکلتا تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے مصنف کون ہے. انہوں نے جو بحثیں شروع کی، چھپ کے شروع کی آپس میں علمی لوگوں نے. حکومت موضوع رکھا ولایت، موضوع کیا رکھا؟ ولایت. لیکن اصل میں جو چیپٹر تھا وہ حکومت اسلامی تھا. لیکن صرف یہ کہ سواق ایجنسیاں تھی ایران کی جو رپورٹنگ کرتی تھی، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ عنوان اور رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہاں پہ یہ بحثیں کی، یہ پھر پھیلتی تھی، یہ بحثیں باہر آؤٹ ہوتی تھی، لوگوں کو پتا چلتا تھا بھئی حکومت اسلامی کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بن سکتی ہے. جس طریقے سے ابھی یہ کئی دوست یہ پوچھتے ہیں جی آپ کہتے ہیں مثلا استاد محترم آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں بہت نظام امامت، پاکستان میں انہوں نے اس چیز کو بہت متعارف کیا، ورنہ کتابوں میں تو یہ چیز پہلے موجود تھی. خود شہید مطہری خود شہید عارف الحسینی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع کو شروع کیا تھا پاکستان میں. انہوں نے کھل کے یہ تقریروں میں کہا تھا کہ قرآن کا نظام ہونا چاہیے،
پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان بنا ہی اس لیے. یہ کھل کے کہتے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ان حکومتوں کے ساتھ کہتے تھے جو چل رہا ہے ساز باز کر لی, ادھر ادھر سے سیٹنگ کر لی. ایسے نہیں, وہ کہتے تھے قرآن کا نظام. اب جو ان کے وارث ہیں وہ بھی بتائیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں؟ وارث وہ ہوتا ہے جو وہی بات کرے جو رہبر کی بات ہو. جو یہ کہتے ہیں ہم شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں, جو یہ کہتے ہیں, اگر وہ یہی باتیں کرتے ہیں جو شہید کی آئیڈیالوجی تھی, جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی, تو پھر تو سامنے آئے, بات ٹھیک ہے. لیکن کہوں یہ کہ میں شہید عارف الحسینی کا ہم وارث ہیں اور ہوں ہم قائل لبرل ڈیموکریسی کے, جس کے متعلق آقا مصباح یزدی خود فرماتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب دین نہ ہو. اللہ کو نکال دو تو لبرل ڈیموکریسی شروع ہوتی ہے. غربی ڈیموکریسی جو پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں لبرل ڈیموکریسی سسٹم چل رہی ہے, اس لبرل ڈیموکریسی کی بنیاد سے اللہ کو نکالا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے ڈیموکریسی کا قائل ہونا, لبرل جمہوریت کا قائل ہونا. سب سے بڑا زمین کے اوپر اس ٹائم شرک ہو رہا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں بتوں کو خدا مانتا ہوں, اس کے بعد شاید یہ بڑا جرم ہے. کیونکہ لبرل ڈیموکریسی کے اندر یہ ہے اللہ کو نکال دیا ہے, اللہ نہیں ہے. کہتے ہیں بندے بندے پہ حکومت کریں گے, تو اللہ کدھر ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ لا حکم الا للہ. یہ اس وجہ سے سخت مخالف تھے آقا مصباح یزدی جمہوریت کے, سخت مخالف تھے, اتنے شدید مخالف تھے, اگر ہم ان کی تھیوری پڑھیں تو پتہ چلا. اسی طریقے سے پاکستان میں بہت ساری شخصیات مخالف ہیں. تو مثلا یہی جو خود بحث کرتے ہیں, استاد محترم جو بحث کرتے ہیں, یہ بیان جو کرتے ہیں کہ نظام امامت ہونا چاہیے, اس کے اوپر بہت تبصرہ ہے. خوب کیسے آ سکتا ہے نظام یہ ابھی سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ, کیسے آئے گا؟ اس کی جزیات, خوب اس کی جزیات کے اوپر علماء بیٹھیں, ٹیمیں بیٹھیں, بحث کریں اس کے اوپر, سیمینارز ہوں اس کے اوپر, صاحبان نظر بیٹھیں اس کے اوپر, تفسیر کریں اس موضوع کی. خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کتاب ولایت فقی, جس کو پاکستان میں بہت زیادہ پھیلایا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی رحمت اللہ علیہ نے بہت پھیلایا ولایت فقی. ولایت فقی کو میرے خیال میں ابھی سارے جتنے بھی انقلابی دھڑے ہیں ان کو دوبارہ ایک دفعہ ساروں کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے کہ ذرا ہم توجہ کریں نا. ہم بات تو بہت کرتے ہیں, وہ جو باتیں ہیں وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ والی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ولایت فقی کتاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے, اس میں امام نے یہ شروع میں یہ بیان کیا کہ تمام اسلامی ممالک کے لیے جس طرح ایران میں حکومت اسلامی بنی ہے, ضروری ہے کہ اقدام کیا جائے اور حکومت اسلامی بنے تمام اسلامی ممالک میں. آپ کہتے ہو ان کے وارث, اگر ان کا کوئی دعوے دار ہو میں ان کا وارث ہوں, اور وہ یہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. عجیب تھیوری ہے. امام ایک صلوات پڑھیں محمد اب دیکھیں نا دقت کریں. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام خمینی کی فکر رکھنے والا ہوں, ہم میں اور دوسروں میں صرف اتنا فرق ہے کہ بس تھوڑا سا روش میں فرق ہے. نا میرے بھائی, آپ روش کی بات نہیں ہے یہ. بات یہ ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں تمام اسلامی ممالک, اس کا مطلب ہے امام, آپ امام کو مانتے بھی ہو کہ وہ ایسے لیڈر تھے جن کے اندر بہت بصیرت تھی, پوری دنیا کے حالات کو سمجھتے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تمام مومنوں مسلمانوں پہ ضروری ہے طاغوتی نظاموں کو ختم کریں, جتنے اسلامی ممالک میں طاغوتی نظام ہے سب کو ختم کریں اور حکومت اسلامی کو قائم کریں, اور آپ کہتے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا, کچھ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, بھائی پھر آپ امام خمینی والے تو نہ ہوئے, یا آپ یہ کہو کہ ہم صرف بات کرنے والے ہیں, ان کی بات بھائی وہ اچھے تھے, بھائی ان کی سوچ کو بھی تو بیان کرو نا. پھر امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہاں پہ ولایت فقی کے شروع میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کریں پاکستان میں حکومت اسلامی کیسے بن سکتی, تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کے سٹیپس بیان کیے ہیں. پہلا مرحلہ جو اس کا بیان کیا ہے کہ جہاں پہ سنی شیعہ رہتے ہیں
مثلا بعض ممالک ہیں جہاں پہ زیادہ اہل سنت رہتے ہیں، تھوڑے شیعہ رہتے ہیں، بعض میں جہاں شیعہ زیادہ رہتے ہیں تھوڑے اہل سنت رہتے ہیں، مثلا عراق، بحرین، شیعہ زیادہ اہل سنت کم ہے، پاکستان اہل سنت زیادہ ہیں، شیعہ کم، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے شروع میں بحث اتحاد بین المسلمین کو بڑی اہمیت سے بیان کیا، اتحاد کرو، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے نظام بناؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پتا تھا، جن کو آپ الہی رہبر کہتے ہو، اور آپ کو زیادہ پتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے نظریے بدل چکے ہیں، سوچ بدل چکی ہے میرے بھائی۔ یہ نہیں، یہ ابھی میں یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے اس ٹائم بعض کیونکہ چینلز کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ ایک تنظیم ہے جو انقلابی تنظیم پاکستان میں مشہور ہے، ان کے ایک سرپرست نے یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر بات کی ہے کہ پاکستان میں حکومت اسلامی بن ہی نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ شہید عارف الحسینی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جملے ہیں شہید عارف الحسینی کے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اب اس کو سنیے گا۔ میڈیا کے اوپر یہ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں شہید عارف الحسینی کی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ اکٹھے تھے، یعنی بر صغیر پاک و ہند جب اکٹھا تھا، کا آزاداری ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ مساجد تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ نماز ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ کہا پھر پاکستان کس لیے بنا ہے؟ آزاداری تو اس وقت بھی ہوتی تھی، مساجد تو اس وقت بھی تھی، کو کس لیے پاکستان بنایا؟ فرماتے ہیں پاکستان بنایا تھا یہاں پہ اسلامی نظام، قرآن کا نظام ہو، یہ بنانے کا مقصد تھا۔ اس وجہ سے ایک اہل سنت عالم نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر حکومت اسلامی نہ ہو تو پاکستان بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا فلسفہ وجودی یہ ہے، اس کے اندر حکومت اسلامی ہو، قرآن کا نظام ہو، قرآنی سسٹم ہو۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے اوپر تبصرے کی ضرورت ہے۔ کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر علمی بحثوں کی ضرورت ہے۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ نے، یہ ٹیم تھی جو آیت اللہ بہشتی، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ بھی اس ٹیم میں تھے، بڑی شخصیات تھے، بڑا نام تھا شہید مطہری، شہید بہشتی، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ٹائم دنیا پڑھ رہی ہے، پوری دنیا پڑھ رہی ہے آغا شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کو۔ بڑی بڑی دنیا کی لائبریریز میں بکس آغا شہید مطہری کو پڑھا جاتا ہے، ان کے نظریات کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ لوگ تھے آغا مصباح کے ساتھ، یعنی آغا مصباح ان میں جونیئر تھے، چھوٹے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں خود کتنے مضبوط علمی شخصیت تھے۔ آغا مصباح اور آغا شہید مطہری کی بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں آپس میں، نظریات میں۔ انشاءاللہ میں اس کی طرف بھی اشارہ اگر وقت ملا تو کروں گا، نہیں تو میں بحث کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں جو باقاعدہ عملی طور پہ سیاسی کام کون کون سے کیے ہیں، ان میں سے ایک ہی خود رسالہ مجلہ انقلاب سے پہلے انتقام کے موضوع پہ ایک مجلہ نکلتا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، معذرت آیت اللہ تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ انتقام۔ اس رسالے کے اندر یہی باتیں تھیں، طاغوت، حکومت، نظام اسلامی، یہ چیپٹر تھے، پبلک میں عام کرتے تھے۔ اور ہے ایسا مسئلہ، مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ابھی بڑی تعداد میں علماء ایسے موجود ہیں جو طاغوت کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ شیعہ علماء وہ کہتے ہیں یہ سید جواد نقوی حافظ اللہ کے حصے کا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوت کا موضوع، امامت کا موضوع، یہ ان کا ہے۔ میرے بھائی یہ ان کا نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا نظریہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ ہے، یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے، یہ علماء اور فقہاء کا نظریہ ہے۔ طاغوت کا لفظ کوئی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سید جواد نقوی کے حافظ اللہ کے گروپ کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ظاہراً بجلی چلی گئی، خوب کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں ایک موضوع، بس آپ طاغوت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، طاغوت تو قرآن کی تعبیر ہے،
طاغوت کا لفظ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آغا صاحب لے کے آئے ہیں، نہ، یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے رسالہ انتقام موضوع کا رسالہ انہوں نے شروع کیا۔ پھر ایک بڑی چیز جو ان کی سیاسی فعالیت انقلاب سے پہلے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت زندان میں تھے ایک دفعہ، تو بہت حالات خراب تھے، تو انہوں نے خط لکھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، صلوات پڑھیں محمد اصل میں باہر پروگرام رکھا ہوا ہے تو ادھر ادھر سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ جی جی، تو اب یہاں سے آپ دیکھیں، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کدھر تھے؟ زندان میں۔ کس وجہ سے زندان میں تھے؟ نہضت شروع ہوئی تھی۔ اب یہاں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ نہضتیں چلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تحریکوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں صرف لڈو کھا لیں، مٹھائیاں کھا لیں تو یہ اس سے تحریکیں چلتی ہیں، نا۔ اب جتنے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے اکثر زندانوں میں رہ کے ہیں، بڑے شکنجے ہوئے ان کو۔ ایک کم میں ہمارے ٹیچر تھے، وہ بیان کر رہے تھے، ان کے جو ٹیچر تھے ان کے متعلق وہ بیان کار فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پابندی لگوا دی، مجلس نہیں ہو سکتی، اور باقاعدہ شاہ نے کہا جو مجلس پڑے گا اس کو گولی مار دو، اور سب کو پتہ یقین تھا کہ گولی لگے گی۔ تو ایک استاد تھے حوزے کے کم کے، انہوں نے کہا میں پڑھوں گا، مارتا ہے تو مارنے دو اس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے فیضیہ مدرسے میں کئی دفعہ حملہ ہوا، سٹوڈنٹس کو قتل کیا گیا، کئی سٹوڈنٹس قتل ہوئے مدرسے کے۔ تو نہضتیں چلانا میرے بھائی آسان نہیں ہوتا، تبدیلیاں لانا آسان نہیں ہوتا معاشرے کو۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب زندان میں تو خط گیا امام کو آغا مصباح کا، اس کے اندر آغا مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس نہضت کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ حتیٰ بعض علماء نے یہ بھی تعبیر بیان کیے تھے کہ آغا مصباح نے کہا تھا انشاءاللہ آپ جلد باہر آ جائیں گے۔ خود آغا مصباح یزدی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ بعد والے حالات بتا دیتے تھے، یہ بہت ان کے اندر خصوصیت تھی۔ آیت اللہ مصباح یزدی معمولی شخصیت نہیں تھے، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا کردار تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خط پہنچا، امام نے پڑھا، امام بہت خوش ہوئے۔ جب بعد میں امام باہر آئے تو اپنے ایک ساتھی کوئی واقف کوئی حسن ثانوی ظاہر ان کا نام تھا، ان کو کہا کہ مصباح کا شکریہ ادا کرو۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے، ایک رہبر کو حوصلہ ملتا ہے جب اس کے ارد گرد لوگ ہوں، جب سارے ہی ڈر جائیں پھر بات نہیں بنتی، لیکن اگر کچھ ہوں جو ساتھ ہوں، بازو بنے، پھر تحریکیں کیا ہوتی ہیں، پھر بیداری کا ماحول پھیلتا ہے، پھر آگے بات چلتی ہے۔ اس وجہ سے خود رہبر معظم حافظ اللہ فرما رہے تھے، رہبر معظم فرماتے ہیں اگر شاگرد نہ ہوتے امام خمینی کے تو گاؤں گاؤں پیغام نہیں پہنچنا تھا، گاؤں گاؤں علاقے علاقے میں پیغام پہنچا، جس کے بعد تبدیلی آئی۔ تو یہ آغا مصباح یزدی کے سیاسی فعالیت جو انقلاب سے پہلے کی۔ جب انقلاب آ گیا اب اس کے بعد تو پھر مختلف کاموں میں بڑی بڑے جو سلسلے تھے، اب میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، خبرگان کے خود اس میں تھے۔ خبرگان ایک ٹیم ہے، بہت مضبوط ٹیم، جس میں سارے مجتہد ہوتے ہیں، جو در حقیقت ولی فقی کے پشتبان ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے اندر آپ کو پتہ ہے خبرگان کے اندر ہی رہبر کا چناؤ ہوتا ہے، وہ جو مجتہد ہوتے ہیں انہی میں سے ایک شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اس میں بھی تھے، انقلاب کے جتنے مہم شعبے تھے ان کے اندر تھے، اور علمی کام بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک شخصیت کے ہزاروں شاگرد، ہزاروں کتابیں، اور ہر میدان میں سر فہرست، خصوصاً انقلابی میدان میں۔ اسی وجہ سے رہبر معظم حافظ اللہ نے جو پیغام بھیجا اس میں یہی بیان کیا کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی یہ بندہ ادھر ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے،
انقلابی معاملات جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی یہ سر فہرست، یہ سب سے آگے. یہ خصوصیت تھی ان کی، یہ برکت تھی. بعض لوگوں کی زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے، یہ ان کی زندگی میں برکت تھی کہ ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں. بعض ہیں مثلا یہ میری طرح، ایک کام بھی مشکل سے ہوتا ہے. خود آیت اللہ مصباح یزدی فرمایا کرتے تھے کہ میں رہبر معظم پہ حیران ہوں. آغا مصباح یزدی عاشق رہبر تھے. فرماتے تھے میں حیران ہوں، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے ایسا بندہ میری نظر سے غیبت میں نہیں گزرا. آپ اندازہ لگائیں رہبر معظم حافظ اللہ کیا ہیں. اسی وجہ سے تو آغا بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس سید کے استقبال کا کتنا اجر ہے، کوئی بندہ گھر میں نہ بیٹھے. کیوں علماء یہ بیان کرتے ہیں رہبر معظم حافظ اللہ کے بہت بڑی شخصیت ہے. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ بندہ کتنے کام ایک دن میں کر لیتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ حوالہ دے رہے تھے، رہبر معظم حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان میں ایک کتاب چھپی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. ایک ہمارے دوست تھے، معذرت کے ساتھ ایک علمی شخصیت ہے ایران کے اندر، انہوں نے ایک کتاب لکھی، آغا حسن وکیلی ان کا نام ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، رہبر معظم نے ان کو اپنے پاس بلایا اس کتاب کے بعد. یعنی کہ رہبر معظم نے پھر فرمایا کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، 300-400 صفحے میں وہ کتاب ہے. ایک بندہ رہبر ہو، لیڈر ہو، پوری دنیا کے معاملات کو لے کے چل رہا ہو اور ساتھ درس بھی نہ چھوڑے، مطالعات بھی نہ چھوڑے، یہ عجوبہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائی. بندے دو کام کرنے پڑ جائیں بندے کو، دماغ کام نہیں کرتا. بڑی بڑی شخصیات میں نے دیکھی ہیں جب مدرسہ چلانا شروع کر دیتے ہیں یا تحریکیں منا لیتے ہیں پڑھائی ختم ہو جاتی ہے. یہ عموماً آپ بڑے خطیب دیکھیں جو ہمارے ہاں ایک تقریر 50 سال سے کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے پھر دوسرا کام نہیں ہوتا. یہ ایک عمومی ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ شخصیت آغا مصباح جیسی شخصیات، شاگرد ہزاروں. اچھا سیاسی میدانوں میں انقلابی میدانوں میں جو رہبر معظم فرما رہے تھے، ایک جو بہت خدمت تھی اور میں اسی کو نتیجے کی طرف لے کے جاؤں، وہ یہ تھا کہ انحراف سے بچانا، لوگوں کو انحراف سے بچانا. دیکھیں آپ نے ایک سسٹم بنا دیا، سسٹم بنانے سے پہلے بھی مشکلات ہیں، سسٹم بنانے کے بعد بھی مشکلات ہیں. مثلا سسٹم چلانے آسان نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا ہمارے وزیر اعظم صاحب کتنے اچھے ہیں، انہوں نے خود یہ بتا دیا کہ کتنا عرصہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سسٹم کیا ہے، معاملات کیسے چلیں گے. وہ لازم بات ہے یہ مشکلات ہوتی ہیں. خود یہ بھی پھر بتایا کہ پہلے سے اگر تیاری نہ ہو تو مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. کیونکہ بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ اس کے اوپر زور لگا رہا ہوتا ہے کہ میں بن جاؤں، یہ نہیں ہوتا کہ بن گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ ہوتی ہیں مشکلات. تو انقلاب کو لانے سے پہلے کی مشکلات، انقلاب آنے کے بعد. آپ دیکھیں 40 سال ہو گئے، پوری دنیا ٹکرائی ہوئی ہے اس انقلاب کے ساتھ. پوری دنیا. نظام ولایت فقیہ نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا ٹکرائی ہوئی، علمی کام ہو رہے ہیں، فکری کام ہو رہے ہیں رد میں. تو کون ہے ادھر جو کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ یہ وہی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ نماز پڑھو، ہم تیر نہیں آنے دیں گے. جب حضرت نے نماز ختم کی نا تو ظاہراً سعید بن عبداللہ تھے یا عبداللہ بن سعید نام میں اس طریقے سے بیان ہوا، تو گئے ان کے پاس حضرت، ان کے بدن کے اوپر تیر تھے. حضرت نے جب دیکھا نا تو اس حضرت سعید بن عبداللہ نے ایک جملہ کہا اوفئی، تو کیا وفا ہوئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اوفیتا، حق کے وفا. یہی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ انقلاب لے کے آئے. کچھ شخصیات جو سپر بنے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے میں 1 سال پہلے جب ایران میں گیا
تو وہاں پہ پھر لازم بات ہے لوگوں کے دماغ بھی بہت خراب کیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی حالات تمہارے بڑے ٹائٹ ہو گئے، پابندیاں تو ہیں، پوری دنیا امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، سختیاں تو ہیں، چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں. تو عمومی نائی کے پاس جائیں یا کسی دکاندار کے پاس جائیں تو وہ ایک گلے کر رہے ہوتے ہیں جی یہ کیا حالات ہو گئے، جس طرح عام لوگوں کی روٹین ہوتی ہے. تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کھانے کی توفیق ہوئی، وہاں پہ وہ کھانا جو لنگر ملتا ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے، وہاں پہ ہم گئے کھانا کھانے کے لیے. بہت خوبصورت دسترخوان لگتا ہے وہاں پہ. خداوند متعال انشاءاللہ سب آپ کو اس دسترخوان پہ لے جائے. تو دسترخوان پہ بیٹھے تو میرے سامنے ایک خادم آ گیا حرم کا، حرم کے اندر جو ڈیوٹی کرتا تھا خادم. تو اس نے مجھ سے ایسے پوچھا حال احوال، میں نے بتایا پاکستان سے ہوں، تو گپ شپ شروع ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا حالات کیا ہیں، پریشر تو بہت ہے. تو آگے سے وہ مجھے کہتا ہے دیکھو علوی ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، جو ہے نا امام خمینی کی فکر کے، جنہوں نے امام خمینی کے ساتھ عہد کیا تھا اور ان کی نسلیں بھی تربیت ہوئی ہیں جو انہوں نے کی ہیں، فرمایا جو مرضی ہو جائے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، اس نے مجھے اسی طرح کہا، اس نے کہا یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور کہتا ہے چل بھی انہی کے ذریعے سے رہا ہے سارا سسٹم کا، بقایا یہ ادھر ادھر ہے نا، ان کو اب چھوڑو، یہ جو مرضی کہتے رہے. اصل میں جنہوں نے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے عہد کیا ہے، جن کے پاس نظریہ ہے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو خود آیت اللہ مصباح یزدی نے جب انقلاب سے پہلے کے کچھ مسائل تھے، حتیٰ بعض علماء یہ بھی کہتے تھے، بعض علماء کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آغا مصباح کو کہتے تھے آپ اتنی سختی نہ کیا کرو، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، یہ روکو، اس کو روکو. مثلا بعض جو معاشرتی مسائل ہوتے تھے، بعض علماء کہتے تھے ایک دفعہ انقلاب آ جائے نا پھر ٹھیک کر لیں گے، سب معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک کر لیں گے، آپ تنقید سخت نہ کیا کرو. تو فرماتے تھے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اور آغا مصباح کا یہ نظریہ تھا، نہیں، جو چیز غلط ہے جس وقت ہے اس وقت ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو بعد میں، جس طرح حضرت علی علیہ السلام کو بعض کہتے تھے پہلے حکومت تو پکی کر لو پھر کہنا فلاں غلط ہے. یہ ایک تھیوری ہے شروع سے، کہتے تھے پہلے اپنی حکومت تو پکی کر لو. امیر المومنین فرماتے تھے نہیں، برائی ہے تو اس کو برا کہو. یہ نظریہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ دوسرے چکر ہوتے ہیں. بعض مثلا یہ کہتے تھے حضرت علی علیہ السلام کو، کہتے تھے حضرت علی علیہ السلام تاجر بلیک میل کرتے تھے، کیونکہ تاجر اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم طاقت ہیں، جب ہم طاقت ہیں تو ہم حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں. تو وہ کہتے تھے پیسے دو، اتنے پیسے دو، چپ کر جائیں گے. تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا تاجر آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. تو کہا کیا کروں؟ کہا پیسے دے. کہا کہاں سے دوں، کدھر سے دوں آپ بتاؤ، میرے پاس تو اپنے تو ہیں نہیں اتنے کہ میں ان کو دوں، بیت المال کے ہیں، وہ دوں، وہ تو لوگوں، اللہ کا مال ہے اور لوگوں کا ہے، اللہ نے امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے، مجھے ہے لوگوں کا، اس میں سے دوں، اپنی آخرت خراب کر کے تاجروں کو خوش کروں. بعض ہوتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. بعض کا تو ہوتا ہے نا میں اپنے فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب کروں. بعض کوئی زیادہ ہی کملے ہونے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، بعض اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، بعض اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے آخرت خراب کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی وجہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. بعض اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے جو کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے آخرت خراب کرتے ہیں. پتہ ہے وہ غلط ہے، مجھے فائدہ بھی نہیں، وہ بڑا چنگا بندہ ہے، وہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی، کیا کہنے کی ضرورت ہے، تائیدیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ دے رہا ہے تمہیں، کچھ ملتا ہے، اتنی تائیدیں کرنے کا کیا فائدہ ہے، کچھ مل بھی نہیں رہا. چلو جن کو مل رہا ہے وہ ان کو کرنے دو، ان کو کرنے دو. تو آغا مصباح یزدی جو تھے
یہ اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کا یہ تھا کہ نہیں، انقلاب سے پہلے بھی جو مشکلات ہیں معاشرے کے اندر ان کے خلاف بولنا ہے، جو غلطیاں ان کے خلاف بولنا ہے. اس کے بعد جب انقلاب آ گیا، اب کئی قسم کی تھیوریاں سامنے آنا شروع ہوئی. انحراف معاشرے کے اندر، خطرناک قسم کے انحراف. پہلے جو تھا ایک اور فتنہ بھی تھا مارکسزم کا، وہ میں بیان نہیں کرتا، پھر کسی وقت میں بیان کروں گا. ایک بہت بڑا جو انحراف آیا، اس کو بے دقت سے سنیے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے اس قسم کی چیزیں. ایک انحراف جو یورپ سے آیا، ڈاکٹر سروش ایک نام کا بندہ تھا ایران کے اندر، جو پہلے بہت علمی باتیں کرتا تھا، پھر یورپ چلا گیا، یورپ نے اس کو ہائی جیک کیا، پھر وہ ایران آیا. ایران کے اندر اس نے کوئی 20-25 10-15-20 اتنی کتابیں اس نے لکھی. کتابیں بڑی عجیب تھی، موضوع بڑا عجیب. مثلا ایک اس کی کتاب کا موضوع تھا، فرض کریں اس کا موضوع تھا صراط ہائے مستقیم. یعنی کیا؟ یعنی جس طرح زندگی گزارو تم کامیاب ہو. جس طریقے سے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اس کی مثال میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر جو انحرافی فکر ایک جو ہیں، جو کرتے ہیں بعض اوقات انحرافی اور خطرناک انحراف، وہ غامدی ایک ہیں، عالم دین مشہور ہیں پاکستان میں، غامدی، جن کے بڑے فالورز ہیں یورپ میں. انشاءاللہ اس کے اوپر اگر کبھی فرصت ملی تو دوستان کی خدمت میں اس کو تفصیل سے خود آغا غامدی کیا کیا انحرافی فکر ہے ان کے، بڑی دقیق طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن بہت بڑا انحراف ہوتا ہے. وہ سمجھی اللہ تک پہنچ رہے ہیں، آپ نے نا اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو کہیں سے بھی چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے. اس کو وہ نام دیتے ہیں صراط ہائے مستقیم. یعنی ایک راہ نہیں ہے اللہ تک جانے کی، کئی راہیں. اچھا ہندو کہاں جانا چاہتا ہے؟ جی اللہ تک، بس وہ بھی تو وہ اس راہ سے جا رہا ہے. جی عیسائی کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس سے پوچھو، اللہ تک، وہ بھی اپنی راہ سے جا رہا ہے. یہ بڑا خطرناک نظریہ تھا. جوانوں کو اس نے بڑا جذب کیا. بعض جوانوں کو ہے جو ہوتے ہیں نا، خصوصاً جو یورپ کے اندر رہتے ہیں. اب یورپ کے اندر جو رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سارے کام پاس ہو جائیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یورپ کے اندر اس ٹائم ایک بہت بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے اور انڈیا میں بھی شروع ہو گیا آپ کی خدمت، وہ ہے ہم جنس بازی. خطرناک. ایک پچھلے تقریباً 15 سے 20 سالوں سے یہ دنیا میں یہ بہت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. شیطان نے جکڑا ہوا ہے. پاکستان میں بھی یہ کام سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بڑا خبیث مولوی ہے، مزاحیہ اس کے ہوتے ہیں عموماً پروگرام. ہے مولوی نہیں ہے، وہ ٹوپی اس نے مولوی والی پہنی ہوئی ہے، اصل میں وہ فاسق اور فاجر انسان ہے، بے دین ہے، لیکن میڈیا اس کو بے عنوان مولوی پیش کرتا ہے. اس کا اب میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر یہی چل رہا ہے، ہم جنس بازی کو اس نے جائز قرار دیا ہے. جس طریقے سے یورپ میں بیان کر رہا تھا کہ یورپ میں قانونی طور پہ ہم جنس بازی کو رائج کیا گیا. جو انگلینڈ کا ابھی ایک تو وزیر اعظم ہے نا، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا اس نے باقاعدہ ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے سب سے بڑا جو کام اپنی حکومت میں کیا ہے نا، وہ ہم جنس بازی کو حکومتی لیول پہ میں نے پھیلایا ہے پورے ملک کے اندر. ہم جنس بازی کو کیا، یعنی لواط جائز ہے حکومتی لیول پہ. رسمی شادی کاؤنٹ ہوگی مرد کی مرد کے ساتھ، رسمی شادی کاؤنٹ ہوگی لڑکی کی لڑکی کے ساتھ. اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یورپ میں، پھیل چکا ہے یہ کام. باقاعدہ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، یورپ کے اندر ایک ظاہراً انگلینڈ میں ایک خاتون تھی جو نکاح رجسٹر کرتی تھی. اس کے پاس ایک جوڑی آ گئی، لڑکیوں کی تھی یا لڑکوں کی تھی، اس نے رجسٹر نہیں کیا تو اس کو باقاعدہ اس کو نکال دیا انہوں نے اور اس کو جیل میں ڈال دیا، ظاہراً سزا دے دی اس کو. وہ کہتی تھی میں مسیحیت کے دین سے تعلق رکھتی ہوں، دین میں یہ اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر ایکشن لیا. یعنی حکومتی سطح پہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. انڈیا نے بھی یہ قانون پاس کیا ہے. اب انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان بھی ہیں، وہ کیا کریں؟ اس وجہ سے اب خطرہ بنے پڑی ہیں یونیورسٹیاں کالج اب خطرہ بنے پڑے.
یورپ کے اندر اب جو مسلمان رہ رہے ہیں، دقت سے سنو، یورپ کے اندر اب جو مسلمان رہ رہے ہیں انہوں نے اسکولوں میں تو جانا ہے، اور اسکولوں میں یہ معمول ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں. اب ان کو بعض مولوی ملے ہوئے ہیں جو ان کو روز بروز تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے. جس طرح ایک فاسق عمار نقشوانی بے دین قسم کا مولوی ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، اس کی تقریریں لندن میں آتی ہیں، بہت بڑی تعداد اس کو سنتی بھی ہے. پاکستان میں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اس کا، وہ آتا ہے پاکستان. وہ باقاعدہ کلب میں ڈانس کرتا ہے، اس کی ویڈیوز آئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہوئے. اس کو پاکستان میں اداروں میں بلایا گیا ہے باقاعدہ. اس کو اسپیشلی طور پہ پچھلے سال ربیع الاول کے جو جشن ہوا تھا حکومت کی طرف سے، حکومتی سطح پہ اس کو بلایا تھا، بلکہ کہتے ہیں خصوصاً ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کو دعوت دی تھی. یہ باقاعدہ پچھلے سال جشن میں ہوا میڈیا کے اوپر. وہ عمار نقشوانی جو ہے، جس کو آغا صاحب نے مولانا ٹیٹو کہا، یہ اب اس نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے، اس نے کسی سپیچ میں یہ تبصرہ باقاعدہ کیا ہے کہ سب کو ملاؤ، جو بھی ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، جو کرنے والے ہیں سب ہمیں سب چاہیے. یہ ان کے کام اصل میں کیا ہے؟ ہر چیز کو جائز بناتے جاؤ، جائز بناتے جاؤ. جس طریقے سے میں استاد محترم سے ہی سن رہا تھا، یہ کچھ دن پہلے استاد محترم سے جوان نقوی فرما رہے تھے کہ انڈیا کے اندر ایک ہے ذاکر نائک، اس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اس نے باقاعدہ استمناء کو کہا ہے کہ کرو، کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگوں کے لیے راہیں کھولتے ہیں، حلال کو حرام کرنے والے اسپیشلسٹ. یہ انحراف، اس کی جو بڑی بڑی تھیوری ہے نا کہ جو مرضی کر لو بالآخر تم نے اللہ تک پہنچ رہے. تو آیت اللہ مصباح یزدی ایک درس میں فرما رہے تھے، غصے سے اس کو رد کر رہے تھے، فرماتے تھے یہ کوئی بات ہے؟ یعنی قوم لوط والے کام بھی کر لو پھر بھی جنت. تمہاری تھیوری کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ جو مرضی کر لو، جس راہ سے چلو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو جس راہ سے چلو، تو قوم لوط بھی ایک راہ پہ چل رہی تھی، تو اس راہ پہ چلو گے تو جنت میں پہنچ. یہ دیکھیں، یہ لبادہ علماء والا ہے، لیکن انحرافی سوچیں، بڑی خطرناک سوچیں ہوتی ہیں، یہ معاشرے کو بعض کا تباہ کر دیتی ہیں. نئی نسل کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان معاملات کے اوپر. نئی نسل کو بچانا، اس کے لیے صالح علماء چاہیے، پاکیزہ علماء چاہیے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء چاہیے، آیت اللہ مصباح یزدی جیسے علماء چاہیے، جن کے سامنے پوری دنیا رکھ دی جائے لیکن اپنی دین کی بات سے پیچھے نہ ہٹے. آیت اللہ العظمیٰ کا مکارم شرازی کو کسی ڈاکٹر نے یورپ سے خط لکھا، اس نے کہا آپ صرف یہ فتویٰ دے دو کہ جنین کو، جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو گرانا جائز ہے، صرف یہ فتویٰ دے دو، میں اتنے کروڑ ڈالر آپ کو ہر سال بھیجوں گا یا ہر مہینے. آقا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. فقہ اہل بیت میں اس کا قتل جو ہے اس پہ دیت ہے، ایک انسان کا قتل ہے. یہ جس طرح پورے یورپ میں، پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، یہ چل رہا ہے، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں. پہلے چیک کروا لیتے ہیں بیٹی ہے بیٹا ہے، بیٹی ہیں تو ضائع کر دیتے. چائنا کے اندر ایک بڑا قتل عام ہوا کیونکہ وہاں پہ ایک بچے کی انہوں نے اجازت دی کہ ایک بچہ آپ پیدا کر سکتے ہو. اب وہ چیک کروا لیتے تھے، بیٹی ہوتی تھی تو قتل کروا دیتے، مار دیتے تھے اس کو، ادھر ضائع کر دیتے. دیکھیں اس وقت بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کیا کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ؟ دیکھیں انسانیت، آج بھی ٹیکنالوجی کے اندر جہالت ہے، اوپر ٹیکنالوجی کا اندر جہالت ہے. اب کیا مولوی رکھے ہوئے ہیں. تو آقا مکارم شرازی نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، جتنے مرضی تم کر لو، میں فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ فقی ہوتا ہے، فقی بکتا نہیں ہے. یہ جو آج کل بہت سارے آپ کو پاکستان میں بھی ایسے ہیں علماء، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ بعض ایسے ہیں، عمار نقشوانی جیسے ہو گئے یا یاسر الحبیب جیسے ہو گئے خبیث، لندن نے پیسے دیے ہیں اور فلم بنا دی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ، اور جو بیچ میں فلم میں ہیرو ہیں وہ انگلینڈ کے ہیں، بے دین. فلم کس کی ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں.
امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تمہیں نظر لباس علماء میں آ رہے ہیں، اصل میں یہ وحشی جانور ہیں، پھاڑ رہے ہیں تمہیں، تمہارے دین کو کھا جاتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جن کے اندر زہد نہیں ہے ان سے دور رہو، تقوی نہیں ہے ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ.